اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم متصر عدیل اور آپ کو اپنے چینل حکمت کے موتی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بیماریوں سے، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے میں اس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی طاقت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں ساری دنیا کے مسلمان سحر سے لے کے افطار تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں یہ روزے انتہائی گرمی میں آ رہے ہیں، اور گرمی کے روزے جہاں پیاس کی شدت کو بھی بڑھاتے ہیں، پیاس کی شدت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، وہاں بہت زیادہ طویل بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ملکوں میں یہ روزے تقریباً 20 گھنٹے سے بھی زیادہ طویل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلسل 30 دن روزے رکھنا ہماری صحت کے لیے کتنے مفید ہیں اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اس ویڈیو میں آج ہم یہ بات کریں گے۔ میڈیکل سائنس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سحری کھا لینے کے تقریباً 8 گھنٹے بعد تک جسم نارمل رہتا ہے۔ اس دوران آپ کی کھائی ہوئی سحری ہضم ہوتی ہے اور جسم خوراک سے توانائی حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جسم جگر اور پٹھوں میں ذخیرہ شدہ گلوکوز کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس ذخیرہ کے ختم ہونے کے بعد جسم چربی کو پگھلا کر اسے انرجی میں بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ جسم کے اندر موجود چربی جب پگھلتی ہے تو اس سے جہاں وزن کم ہوتا ہے وہاں جسم میں کولیسٹرول لیول بھی کم ہو جاتا ہے۔ بڑھے ہوئے کولیسٹرول سے ذیابیطس اور دل کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن چربی پگھلنے سے جسم میں گلوکوز کی کمی کی وجہ سے جسم میں نکاہت، کمزوری جیسی علامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر میں درد، متلی، منہ سے بدبو آنا، ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ علامات شدید بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رمضان کا پہلا ہفتہ مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ جسم فاقہ کشی کا عادی ہونا شروع کر دیتا ہے، چربی کو پگھلانا شروع کر دیتا ہے اور اسے گلوکوز میں بدل کر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے وقت میں روزہ دار کو افطار کے وقت پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ جسم میں پانی کی کمی پوری ہو سکے، اور کھانے میں توانائی والے کھانے شامل کرنے چاہیے جیسے کھجور، دودھ وغیرہ اور چکنائی والی چیزیں، تاکہ کمزوری سے بچا جا سکے۔ رمضان المبارک کے 2 ہفتے مکمل ہونے کے بعد جسم مکمل طور پر فاقہ کشی کا عادی ہو جاتا ہے، اور اس فاقہ کشی کے ہمیں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مسلسل 2 ہفتے اس فاقہ کشی کے بعد انسانی موڈ بہتر ہو جاتا ہے، دماغ کو طاقت ملتی ہے، اس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے، اور اعصاب اور دل کو تقویت ملتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ فاقہ کشی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور جسم اپنے اندر سے زہریلے مادے خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ اندرونی جسم کی صفائی کر دیتا ہے۔ آپ کے اندر زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے اور آپ پہلے سے زیادہ فعال ہو جاتے ہیں۔ آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے، قوت دفاع کا نظام مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کا کہنا ہے کہ روزہ جسم کے لیے انتہائی مفید اور انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے میں اس کی برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔